الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان خصائص کا ذکر فرمایا ہے جو بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے سعادت اور قیادت عطا کی، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کسی کی تائید واضح معجزات سے اللہ تعالیٰ نے کی۔ یہ تمام انبیاء عالی مرتبہ کے ہونے کے باوجود اپنے فضل اور شرف میں ایک جیسے نہیں تھے، بلکہ بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت عطا کی، جیسے بعض انبیاء کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی امتوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، کیونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی وجہ سے ہمارے نبی کریم آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے، اس لیے آپ کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء کے فضائل اور فرق مراتب کو بیان کرتے ہوئے یہ صورت ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کرتی ہے جو قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے، اور اس سے مراد آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی میں 50 کلمات اور 10 جملے استعمال ہوئے ہیں، اور آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا، کبھی صراحتاً کبھی اشارتاً۔ آیت الکرسی کے بعد تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ نقل کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا، اور وہ قصہ بھی ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا جائے۔ اسی طرح تو عزیر علیہ السلام کے دل کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی، ایک بستی کو دیکھا جو بالکل ختم ہو چکی تھی، تباہ شدہ بستی تھی، کہ نہ معلوم اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ چنانچہ خود ان پر 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت طاری کر دی، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ سورہ بقرہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں 5 جگہ پر احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا موضوع ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو گائے کے واقعہ میں جس کے نام پر جو ہے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ البقرہ، اس کے بعد بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں، اور جب وہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ہلکی سی تجلی ڈالی تو اس تجلی کے نور سے جو ہے وہ لوگ جو ہے مر گئے، جل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ اور پھر اس قوم کے قصہ میں بھی جو طاعون سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی، اسی طرح عزیر علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، ان تمام واقعات کے اندر احیاء موتا کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت اور محبت اور فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کی قرآن نے دعوت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ تو سورۃ البقرہ میں انداز بدل بدل کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنیاد پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو اللہ تعالیٰ نے اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگاتی ہیں، اور ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں دانے حاصل کر لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو محض دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوئی ہوتی ہے، اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ صدقہ خیرات کے شرائط اور آداب بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا
ایسے صدقہ اور خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ احسان کسی پر نہ جتلایا جائے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ نے اچھائی کی ہے، کسی کو آپ نے کسی کی خدمت کی ہے اپنے مال کے ذریعے، تو بعد میں جو ہے آپ اس پر احسان نہ جتلائیں، بلکہ اپنے نیکی اللہ کے لیے خاص رکھیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں دوسرا حکم یہ بیان کیا گیا کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو، اور ایسی ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جائے تو تم کبھی نہ لو، سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ یعنی اگر ہمیں کوئی ایسی چیز دے تو ہم نہیں لیتے ہیں، لیکن ہم نے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہوتی ہے تو ہم گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تیسرا ادب یہ بتایا گیا کہ اگر تم صدقات اعلانیہ دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر چھپ کر دو، ضرورت مندوں کو دو، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو دونوں طریقے ٹھیک ہے، لیکن چھپ کر دینے میں ریا سے انسان بچ جاتا ہے، اس میں دکھلاوا نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں اور بہت سارے تشریعی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں ہمارے دور کا ایک عام مسئلہ حرمت ربا کا بھی ہے، یعنی سود کے حرام ہونے کا مسئلہ سورۃ البقرہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سود خور کو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خبتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی سود خور کا حال خبتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد سود پر ایسی وعید سنائی گئی ہے کہ اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن نے صدقہ کے فضائل اور آداب بیان کرنے کے بعد سود کے نقصانات اور تباہ کاریاں بیان کی ہیں۔ اصل میں صدقہ اور سود یہ دونوں متضاد نظام ہیں۔ صدقہ میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہے، جبکہ سود میں بخل اور گندگی اور خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقہ میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں، سود میں اصل زر سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقہ سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ سود سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ سود کے نفسیاتی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب سود کے حامی بھی ہلکی ہلکی آواز میں دبی دبی زبان سے اس کا اعتراف کرنے لگے ہیں کہ سود تو نقصان دہ ہے، قوموں کی تباہ کاری کا باعث ہے۔ سود کی حرمت کا بیان کرنے کے بعد دین، تجارت، باہمی لین دین اور رہن کے احکام بیان کیے گئے، اس کی کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں۔ آپس کے اندر اگر کچھ لوگ معاملہ کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے اور بیچتے ہیں، ایک دوسرے کو کچھ چیزیں دیتے ہیں، تو سورۃ البقرہ کے 39ویں رکوع کے اندر یہ قرآن کریم کا سب سے لمبا رکوع تصور کیا جاتا ہے۔ اس کو آیت مدایانہ بھی کہا جاتا ہے۔ ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے، یعنی جب بھی کبھی ادھار کا معاملہ ہو تو ہمیشہ لکھت پڑھت کر لینی چاہیے۔ جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کر لی جائے کہ کب سے کب تک یہ ادھار ہوگا، اور میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو، بلکہ واضح مہینہ، تاریخ اور سال مقرر ہو۔ دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہوا، لکھت پڑھت ممکن نہیں ہے، سفر کے دوران آپ کو قرض لینے کی ضرورت پڑ گئی تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھ دیں اور اس سے قرض لے لیں، پھر جب آپ کے پاس واپس آ جائے، پیسے آ جائیں، آپ نے اپنا قرض لوٹا کے اپنی امانت واپس لے لیں اور رہن واپس لے لیں۔ 10 بدس اگر نقد کوئی تجارت کی جا رہی ہے تو اس میں لکھنا پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، سود، طلاق اور عدت جیسے بہت سارے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ انسان پر کوئی بھی حکم اس کی طاقت سے زیادہ فرض نہیں قرار دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس کے بعد پھر دعا ہمیں سکھائی ہے، اللہ سے مانگنا سکھایا ہے
اور انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ انسان ہر وقت اللہ جل شانہ کے سامنے عاجزی سے معافی مانگتا رہے، دعائیں مانگتا رہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کے بعد تیسرے پارے کے 9ویں رکوع سے جو ہے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ کیونکہ صورت میں عمران علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام آل عمران رکھا گیا۔ اس کی فضیلت کے بارے میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 2 روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران کو پڑھا کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 2 صورتوں کو ظاہرین قرار دینا بھی ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ ان کے جو مضامین ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں زیادہ تر خطاب یہودیوں سے ہے، براہ راست یہود سے خطاب ہے، اور سورہ آل عمران میں براہ راست خطاب نصارہ سے ہے، عیسائیوں سے ہے۔ سورہ آل عمران کی تقریباً پہلی 80 آیات جو ہیں ایک واقعہ کے شان نزول میں نازل ہوئی ہیں، جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وفد میں نصارہ کے 60 آدمی شامل تھے۔ وفد کے شرکاء نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مباحثہ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس بارے میں ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے کلام میں 2 قسم کی آیتیں ہیں۔ کچھ آیات کو آیات محکمات کہا جاتا ہے جس کا معنی آسان فہم ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، اور دوسری قسم کی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دل میں کجی اور دماغ اور فطور ہوتا ہے وہ متشابہات کی غلط سلط تعویل کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو جو صحیح عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، اہل ایمان علماء، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ متشابہات کا جو صحیح معنی ہے وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگلی آیات میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت بیان کی گئی اور ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ اہل کتاب میں جو ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں ان میں انبیاء کو قتل کرنا، خون ریزی کرنا، اللہ کے نیک بندوں پر ظلم ڈھانا۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ تیسرے پارے کے آخر میں 3 واقعات بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، یہ بھی عجیب و غریب ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہیں۔ عمران علیہ السلام جو حضرت مریم کے والد ہیں، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ آپ کی والدہ جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی حنہ بنت فاقود صاحب کردار اور پاکدامن خاتون تھی۔ کافی عرصہ تک ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا ہے، تو دیکھ کر دل کے اندر امید پیدا ہوئی، تمنا پیدا ہوئی اولاد کی۔ اللہ کے حضور دعا کی اور نظر مانی کہ اگر میرے ہاں اولاد ہوئی تو اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ ان کے ہاں جو قانون تھا اس کے مطابق جو ہے وہ لڑکی تو بیت المقدس کی خدمت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس قانون کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے ان کی اس منت کو پورا کیا، قبول کر لیا، اور مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور اپنے زمانے کے بہترین انسان زکریا علیہ السلام کو بچے کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرما لیا۔ تو چونکہ مریم علیہ السلام کے والد محترم عمران جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا پیدائش سے پہلے، تو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئی۔ زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم کا پھل دیکھا۔ زکریا علیہ السلام بچی کو ایک کمرے کے اندر جو ہے بند کر کے جاتے تھے۔ مریم علیہ السلام عبادت میں مشغول رہتی تھی، جب دروازہ کھول کے اندر آتے تو بے موسمی پھل دیکھتے۔ تو اس پر زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ کہتی کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس موقع پر زکریا علیہ السلام کے دل کے اندر بھی تڑپ پیدا ہوئی، ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی۔ تو زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے بھی ہو چکے تھے، تقریباً 100 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی، یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور اس بڑھاپے کے اندر کہ جب دونوں میاں بیوی 100 سال کے قریب ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ تو یہ دونوں واقعات تو ایسے ہیں
کہ اگرچہ یہ بھی عام عادت کے خلاف ہے کہ بڑھاپے کے اندر 100 سال کے قریب عمروں کے اندر جو ہے اولاد پیدا ہو، جب جو ہے وہ بوڑھے لوگ بڑھاپے کے اندر بالکل نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ عجیب و غریب ہے کہ مریم علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے عجیب اور قدرت الہیہ کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عجیب ترین ہے کیونکہ آپ کی ولادت بغیر والد کی ہوئی ہے، اور یہ معجزانہ طریقے پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ میں باغی ہوں، زنا کار ہوں، اور نہ جو ہے میرے ہاں میری شادی ہوئی ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا کیے، لیکن ان معجزات کو دیکھ کر یہود ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا نہیں کی اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کی کہ سب نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا، لیکن یہود نے اور بعد کے لوگوں نے بہت سارے غلط عقائد عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گھڑ لیے، ان سب کا بیان اس صورت کے اندر کیا گیا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا، 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی اور آسمانوں پر چلے گئے اور وہاں رب کے عرش میں تشریف فرما ہو گئے۔ تو یہ یہودیوں کا غلط عقیدہ ہے۔ قرآن ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے کہ جس وقت اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے اسی وقت موت دوں گا کہ جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن کافروں پر غالب کر دوں گا۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اور آپ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور پھر اپنی زندگی پوری فرما کر تبھی موت مریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ان کا نزول زمین پر ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پوری دنیا کے اندر نافذ کریں گے، امتی بن کر آئیں گے، اور پھر طبعی موت آئے گی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں آپ کے قدم مبارک میں عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ نجران کے وہ عیسائی جو حضور علیہ السلام کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، جب وہ تمام دلائل سن چکے اور باوجود کہ وہ حق کا اعتراف کرتے انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ان کو کہا جائے کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھروں سے نکلو اور ہم بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلتے ہیں اور کھلے آسمان کے اندر گڑ گڑا کر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو آدمی جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس مباہلے کی جب دعوت دی تو عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، ان میں سے ان کے بڑے بڑے علماء 14 بڑے بڑے علماء موجود تھے، مذہبی رہنما موجود تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مباہلے کے لیے نہیں ہوا، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ اگر ہم مباہلے کے لیے آئے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران تمام اہل کتاب کو، خواہ وہ یہودی ہوں یا نصارہ، ایک ایسے کلمے پر متفق ہو جانے کی دعوت دیتی ہے جس کی تلقین تمام انبیاء نے کی، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ یہود و نصارہ کی بدعملیاں اور ان کے جھوٹ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ اگر ان کی موجودگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب آپ پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے تو پھر تمہاری امتی ان کی اتباع کرنے اور ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ انبیاء سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی اور تصدیق اور مدد کی بجائے وہ تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ یہ آیت کریمہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ تیسرے پارہ کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں اور نقیضیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی۔
اس لیے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں، اور جن کا حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو قرآن کریم کے ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور تمام انسانوں تک ان کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔